Are you gonna miss your mom? No. No? ایک مسلمان بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں ماں یاد نہیں آتی؟ جب معصومیت سے کہتا ہے نہیں، اور پھر اس کرب سے روتا ہے کہ اگر زمین جزا و سزا کا مقام ہوتی تو زمین پھٹ پڑتی، آسمان گر جاتا۔ اس بچے نے پوری دنیا کے کفر کو بھی رلایا اور مسلمان بھی روئے، لیکن کیا یہ رونا کافی تھا؟ امیر شام، امیر معاویہ کا مسکن، ملک شام آج جل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ بھی بتایا نہیں گیا، ہنسے تھے جس پہ لوگ، رونے کی بات تھی۔ سے کہتا ہے نہیں، اور پھر اس کرب سے روتا ہے کہ اگر زمین جزا و سزا کا مقام ہوتی تو زمین پھٹ پڑتی، آسمان گر جاتا۔ اس بچے نے پوری دنیا کے کفر کو بھی رلایا اور مسلمان بھی روئے، لیکن کیا یہ رونا کافی تھا؟ اس کے بعد شام میں ہونے والا ظلم ختم ہو گیا۔ ان بچوں کی آہیں دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر دنیا اجڑنا شروع ہو گئی۔ آج ہر ماں اپنے بچے کے لیے فکر مند ہے۔ آج ہر باپ ہی اپنے بچوں کو دیکھ کر روتا پھرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت آسمان سے بلائیں نازل کرتا ہے تو وہ بدکاروں کے ساتھ ساتھ نیکوکاروں پر بھی اترتی ہیں، اور بدکاروں سے پہلے نیکوکاروں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں کہ تم نے ان بدکاروں کو روکا کیوں نہ تھا۔ مسلمان عورتیں چیختی رہی، مسلمان بھائی روتے رہے، بچے یتیم ہوتے رہے، بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی، لیکن ہم خاموش بیٹھے رہے، کیونکہ جنگ تو شام میں تھی، ہم تو سکون میں تھے، پوری دنیا ہی سکون میں تھی۔ کشمیر جل رہا تھا، پاکستان تو محفوظ تھا نا۔ افغانستان پر ڈیزی کٹر سے حملے ہو رہے تھے، سعودی عرب کو تو کچھ نہیں ہوا تھا نا۔ عراق کو روند کر رکھ دیا گیا تھا، لیکن متحدہ عرب امارات میں تو خوشحالی تھی۔ غزہ سے آسمان پر بارش نہیں، میزائل برستے تھے، لیکن ترکی دنیا کی 19ویں بڑی اکانومی بن چکا تھا۔ پھر آسمان سے صدائیں آئی، فَلَمَّا أَسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ پھر آسمان سے بلائیں ایک حقیر سے جراثیم کی صورت میں اتری، جسے آنکھیں بھی دیکھ نہیں پاتی، اور پوری دنیا پر کرفیو لگا دیا گیا۔ اکانومی ڈوب گئی، ملکوں کے ملک ڈوب گئے، ٹیکنالوجی ڈوب گئی، شہروں کے شہر ڈوب گئے، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا، سکول ڈوب گئے، کوئی یونیورسٹی نہیں جاتا، یونیورسٹیاں ڈوب گئی، کوئی دفتر نہیں جاتا، کاروبار ڈوب گئے۔ میرا رب دیکھتا رہا کہ کون مسلمانوں کی داد رسی کرے گا، کون مظلوموں کو دیکھے گا، کون مظلوموں کا ساتھ دے گا، کون مظلوموں کے لیے لڑے گا، لیکن جب کوئی آگے نہ بڑھا۔ اور ایک شامی بچے نے روتے ہوئے کہا، بشار الاسد نے میرا گھر اجاڑ دیا، میرے ماں باپ مار دیے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن میں اگر اللہ کے پاس گیا تو میں جا کر دنیا کی شکایت لگاؤں گا۔ پھر آسمان سے صدا آئی، فَلَمَّا أَسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ پھر وہ ایران جو مسلمانوں کی نسل کشی پر اتر آیا تھا، آسمان سے وہاں عذاب برسنا شروع ہوا۔ ہر 10 منٹ بعد ایک جنازہ اٹھنے لگا۔ اللہ نے مشرکوں کی مت مار دی، اپنے جسموں پر مٹی ملتے، پاگلوں کی طرح ڈانس کرتے، آئمہ اطہار کے روزوں پر سجدے کرتے، معافی کی کوئی صورت مل سکے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا،
انہوں نے ان کی مدد